ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن عبید نے، ان سے علی بن ربیعہ نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحے کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قتادہ نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عبدان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالاعلیٰ نے بھی یزید بن زریع سے روایت کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے اور آدم بن ابی ایاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1292۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا، وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا، وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے، کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن حوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ وہ کام کر سکا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی، معاذ کی بیوی، اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سفیان نے زبید سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3519۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں: نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی: اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4892۔